جب امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے جنرل ضیاء الحق کا جھوٹا خط وائرل کیا تو ناظرین یہ سچ ہے کہ جنرل ضیاء الحق حق اور جھوٹ بھی بولتے تھے۔ 5 جولائی 1977 وہ وعدہ جو وفا نہ ہوا۔ انہوں نے بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 90 روز میں پرامن انتخابات کروا کے فوج واپس بیرکوں میں چلی جائے گی، اور پاکستانی عوام نے فوجی جنرل کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ مگر جنرل ضیاء الحق کے وہ 90 دن قوم پر 11 سال بن کر گزرے تھے۔ 4 دہائیاں قبل یعنی 1977 سے لے کر 1989 تک سارے سیاسی شخصیات، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو چن چن کر پس زندان کیا جاتا اور ان کی ننگی پیٹ پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ اظہار رائے پر مکمل پابندی تھی۔ کلیہ عام مارشل لا حکومت پر تنقید کرنا گویا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ آج بھی سیاسی شخصیات، صحافی اور سول سوسائٹی کے نمائندوں پر جھوٹی مقدمات بنا کر زندان یا پھر جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت برطرفی کے بعد قوم سے 90 دن میں الیکشن کروانے کا یقین کر لیا، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ وہ 90 دن قوم پر 11 سال بدل کر گزرے۔ جنرل ضیاء الحق نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر سعودی بادشاہ شاہ خالد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دوں گا، مگر پھر 4 اپریل 1979 کو پاکستان میں آ کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ تو ناظرین 2017 میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے ڈی کلاسیفائی کی گئی دستاویزات میں پاکستان کے سابق فوجی حکمران یعنی جنرل ضیاء الحق کا ایک خط بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے امریکی صدر رونالڈ ریگن کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ 5 جولائی 1982 کو لکھے گئے اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ خط اس وقت امریکی صدر کے جواب میں لکھا تھا کہ اس وقت امریکی سفیر وارن والٹر نے جنرل ضیاء الحق تک پہنچایا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے صدر ریگن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے اس بات سے انتہائی تکلیف ہوئی کہ جب امریکی سفیر وارن والٹر نے مجھ سے کہا کہ ایسی مصدقہ معلومات ہے کہ پاکستان نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اس سے دونوں ملک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ جناب صدر، ایسے تمام تر معلومات سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسے جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ڈیزائن موجود ہے اور نہ کوئی طریقہ، اور نہ ہم نے یہ معلومات کسی کو فراہم کی ہے۔ میں نے اس وقت امریکی صدر کارٹر کو بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ صدر ضیاء الحق لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں 9 اگست 1989 کو لکھا تھا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور پاکستان کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ناظرین یاد رہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی جانب سے 1,30,00,000 صفحات پر مشتمل ان خفیہ دستاویزات کو پہلی بار 2017 میں انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔